پیارے دوستو، آج کی کہانی بہت ہی عجیب و غریب ہے کیونکہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک بندر سے کر دی۔ پھر شادی کی پہلی رات بندر نے شہزادی کے ساتھ جو کیا اس کو جاننے کے بعد آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ تو پوری کہانی جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا، نہ کسی پر ظلم کرتا اور نہ ہونے دیتا۔ اس کی سلطنت میں امن و امان تھا۔ وہاں کے سبھی لوگ ایماندار تھے، اس لیے وہاں خوشحالی بھی تھی۔ لوگ اتنے نیک تھے کہ بادشاہ کی جان و مال کی سلامتی کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، برسات کا سہانا موسم تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کے ساتھ سیر کو نکلا۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے۔ بادشاہ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ طرح طرح کے کھیل تماشے ہونے لگے۔ جنگل میں دھوم دھام مچا ہوا تھا۔ اچھے اچھے پکوان بن رہے تھے۔ طرح طرح کے کھانے بنائے گئے۔ کافی دیر کھانا بننے کے بعد کھانے کا وقت ہوا۔ دسترخوان بچھایا گیا۔ دیکھا کہ ایک بڑے سے درخت پر ایک بہت بڑا بندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بندر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر اس نے بندروں والی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ نہ کھانے کی کوئی چیز لے کر بھاگا اور نہ ہی کسی کو پریشان کیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا تھا، تھوڑا کھانا اور پھل اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے کچھ پھل اور روٹی بندر کے پاس رکھ دی۔ بندر درخت سے نیچے اترا اور ایک قلم اٹھا کر تخت پر کچھ لکھنے لگا۔ پھر اس نے وہ تخت نوکر کو دے دیا۔ نوکر تخت لے کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ خود بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور تخت پر لکھا تھا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جیسا دسترخوان بادشاہ سلامت کے لیے لگا ہے، ایسا ہی میرے لیے بھی لگایا جائے، اور جیسے برتنوں میں بادشاہ کو کھانا پیش کیا گیا، ایسا ہی برتنوں میں مجھے بھی کھانا پیش کیا جائے، تبھی میں کھانا کھاؤں گا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بندر لکھ پڑھ سکتا ہے، اور بلکہ اس کا اتنا اونچا دماغ بھی ہے۔ بادشاہ کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے بھی ہمارے جیسا دسترخوان لگاؤ اور وہی کھانا پیش کرو جو ہمیں پیش کیا ہے۔ بادشاہ کے حکم کی تعلیم ہوئی۔ نوکروں نے وہی کیا جو بادشاہ نے بولا۔ جب دسترخوان لگ گیا سے اتر کر نیچے آیا، نوکروں نے اس کے ہاتھ دھلائے اور پھر بڑی تعظیم سے بندر نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے اور واپس درخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے کہا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس بھی رکھ دو، کہیں بندر بھیگ نہ جائے، کسی کا پالتو بندر لگتا ہے۔ نوکر ٹاٹ لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے جھٹ سے تخت پر کچھ لکھ کر نوکر کو دے دیا۔ نوکر تخت لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے جب اس تخت کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا، ایسا ہی خیمہ میرے لیے بھی لگاؤ، ویسے ہی ساز و سامان تیار کرو، تب میں آؤں گا۔ یہ سب سن کر بادشاہ اب باقاعدہ دلچسپی لے رہا تھا۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً شاہی خیمے جیسا دوسرا خیمہ کھڑا کیا گیا اور پلنگ بستر لگایا گیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ بندر خیمے میں آیا۔ بادشاہ جتنے دن بھی سیر تفریح کی غرض سے وہاں ٹھہرا۔ بندر ہر بات میں بادشاہ کی برابری کی فرمائش کرتا رہا، مگر جس دن بادشاہ واپس محل میں جانے لگا تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا، اس بندر سے بھی پوچھ کر آؤ، ہمارے ساتھ چلے گا۔
بندر نے پھر تخت پر لکھا، جیسا ہاتھی بادشاہ کی سواری ہے ویسا ہی ہاتھی میرے لیے بھی تیار کرو، پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا، اچھی تفریح ہے، اس بندر کو ساتھ رکھنا چاہیے، ایسا چالاک اور پڑھا لکھا بندر تو کہیں نہیں ملے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک اور ہماری جیسی دوسری سواری تیار کرو اور اس بندر کو بھی ہمارے ساتھ محل میں لے چلو۔ بندر بڑی شان سے شہر میں داخل ہوا، اس کا ہاتھی بادشاہ کے ہاتھی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ شہر کے لوگ بڑی حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے کہا، جو نوکروں کے لیے مکان ہیں ان میں سے ایک مکان بندر کو دے دو اور بندر کو ایک کاغذ اور قلم بھی دے دو۔ اب بندر کو کاغذ اور قلم بھی دے دیا گیا۔ اس نے کاغذ پر لکھا، میں یہاں نہیں رہوں گا، جیسا محل بادشاہ کا ہے ایسا ہی محل میرے لیے بھی تیار کروایا جائے، ویسا ہی رہنے کا ساز و سامان بھی ہو، تب میں رہوں گا، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کا ایک محل اور بھی تھا جہاں وہ گرمیوں کے موسم میں رہتا تھا۔ اس محل کو بادشاہ نے بندر کے لیے تیار کروا دیا اور بندر اس میں رہنے لگا۔ نوکروں کو بہت برا لگتا تھا کہ انہیں ایک بندر کی خدمت شاہی امام کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا اور بادشاہ کی مالکہ کو بندر سے بڑی چڑ ہو گئی تھی۔ وہ بار بار بادشاہ سے کہتی رہتی کہ اس بندر کو واپس جنگل میں چھوڑ دیں، کیونکہ بندر کی ایسی حرکتیں دیکھ کر ملکہ کو بندر سے نفرت ہونے لگی تھی، لیکن بادشاہ اس بات پر راضی نہیں تھا۔ ادھر بندر نے دربار میں آ کر بیٹھنا بھی شروع کر دیا، سارے مقدمے بڑے دھیان سے سنتا۔ اگر بادشاہ کوئی غلط فیصلہ دینے والا ہوتا تو جھٹ سے اس کے ہاتھ سے کاغذ قلم لے کر جلدی سے لکھ کر صحیح فیصلہ ان کے سامنے رکھ دیتا۔ شروع میں بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ بندر کی وجہ سے وہ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ گیا، بے گناہ سزا سے محفوظ ہیں، اور بے گناہوں کو سزا بھی نہیں ملتی، کیونکہ بندر ہر چیز سوچ سمجھ کر بادشاہ کو لکھ کر دیتا تھا۔ کرنے میں بندر نے مدد کی جو بادشاہ اور اس کی سلطنت کے لیے فائدہ مند تھے۔ دھیرے دھیرے بادشاہ اپنے سبھی فیصلے اور کسی چیز کا حکم کرنے سے پہلے بندر کو دکھانے لگا۔ اب تو درباری بھی اس عقل مند بندر اور پڑھے لکھے بندر کے عادی ہو چکے تھے، لیکن ملکہ کی دشمنی بندر سے کم نہیں ہوئی۔ وہ لگاتار بادشاہ سے کہتی رہتی، اس بندر کو کہیں اٹھا کر پھینکوا دو یا جنگل میں چھڑوا دو، نہیں تو ایک دن یہ آپ کی ساری سلطنت پر قبضہ کر لے گا۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، یہ آپ کو ہٹا کر خود بادشاہ بن جائے گا۔ بادشاہ اپنی بیگم کو سمجھاتا، بیگم اب یہ ممکن نہیں، آپ دیکھ رہی ہو یہ کوئی معمولی بندر نہیں، اب تک وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوا ہے، میں تو کہتا ہوں ہمیں اس بندر سے اور بھی فائدہ ہوگا، ہمارے سلطنت میں اضافہ ہوگا۔ بادشاہ نے اپنی بیگم سے کہا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، لیکن بیگم کو چین نہیں آیا۔ انہوں نے بندر کو مروانے کی سازش رچی۔ ہر روز کی طرح بندر کو کھانا کھلانے کے لیے نوکر جانے لگا۔ بادشاہ کی بیگم نے نوکر کو روک کر کھانا لے لیا اور نوکر سے کہا کہ آج کھانا میں چیک کرتی ہوں۔ پھر ملکہ نے کھانے میں زہر ملا دیا اور نوکر سے کہا کہ اب اس کھانے کو لے کر جاؤ۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس دن بندر نے کھانا نہیں کھایا
اور بادشاہ کو ایک کاغذ پر لکھ کر دیا کہ مجھے مروانے کی کوشش آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ بادشاہ کو جب اس سازش اور زہر کے بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا۔ نوکروں کو بلایا گیا، سب نے کہا کہ ہم نے زہر نہیں ملایا تھا۔ بادشاہ نے کافی دیر تک چھان بین کرنے کے بعد آخر میں جا کر معلوم پڑا کہ زہر بادشاہ کی بیگم نے خود ملایا تھا۔ جب بادشاہ کو معلوم پڑا کہ کھانے میں زہر اس کی بیگم نے ملایا تھا تو بادشاہ بہت ناراض ہوا اور اپنی بیگم سے کہنے لگا کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت مت کرنا ورنہ پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ بات سن کر بیگم دل ہی دل میں جل بھن گئی۔ بادشاہ کی اور کوئی اولاد نہیں تھی سوائے ایک بیٹی کے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا اور اسے بہت لاڑ پیار سے رکھتا تھا۔ بادشاہ اپنی شہزادی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش پوری کرتا۔ بندر کے چرچے شہزادی نے بھی سنے تھے۔ بندر کے بارے میں اتنی ساری باتیں سن کر شہزادی کو بھی بندر کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن بندر دربار سے نکل کر اپنے محل جا رہا تھا۔ شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بندر نے جب شہزادی کو دیکھا تو رک گیا اور اسے گھورنے لگا۔ شہزادی بندر سے ڈر کر محل میں بھاگ گئی اور اس دن سے یہ ہونے لگا کہ ہر روز جب شہزادی بن سنور کر آئینہ دیکھتی تو پیچھے سے بندر کا چہرہ نظر آتا۔ بندر نہ جانے کیسے اس کے کمرے میں گھس رہا تھا، اس کے کمرے میں گھس جاتا۔ اسی وجہ سے شہزادی کو ڈر کے مارے بخار چڑھ گیا۔ پھر کئی دن بندر اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ شہزادی ٹھیک ہو گئی تو پھر بندر نے آنا شروع کر دیا۔ بندر نے کاغذ پر کچھ لکھ کر شہزادی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پرچے پہ لکھا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یقین کرو میں بھی بہت خوبصورت ہوں۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ تہذیب مند بندر ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کا ڈرنا بھی قدرتی تھا۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے پارٹ 2 کو ضرور دیکھیں۔